بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ قیامت تک لوگ اس کے تہ کے اندر، اس کے سمندر میں غوطہ لگاتے رہیں گے اور نئے نئے موتی نکالتے رہیں گے، کبھی بھی اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ واقعتاً قرآن کریم ایسی ہی کتاب ہے کہ جو آدمی اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے تو اس کو عجیب و غریب چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اس کے جو مسائل والا پہلو ہے، جس سے مسائل کو نکالا جاتا ہے، استنباط کیا جاتا ہے، اس کو تو ہمارے علماء کرام نے نکالا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس سلسلے میں دنیا کا کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن کریم کا ایک پہلو علمی پہلو ہے، معلوماتی پہلو ہے، وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کو بھی علماء کرام نے شمار کیا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حروف کتنے ہیں، کون سے حروف کتنی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، قرآن کریم کے اندر الف کتنی مرتبہ ہے، با کتنی مرتبہ ہے، قرآن کریم کے اندر رکوع کتنے ہیں، قرآن کریم میں سجدے کتنے ہیں، قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں کس چیز کا تذکرہ کس پارے کے اندر آیا ہے۔ اس طرح کا جو معلوماتی پہلو ہے جس سے انسان کے ذہن کو تفریح ہوتی ہے اور انسان سن کر کے خوش ہوتا ہے، اس طرح کے پہلو کو بھی علماء کرام نے نہیں چھوڑا۔ ہمارے علماء کرام نے ان کو بھی گن کر کے شمار کر کے بتا دیا ہے۔ تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اب سے ایک نیا سلسلہ طلبہ کے سامنے پیش کریں گے اور شروع کریں گے، وہ ہوگا قرآن کا معلوماتی پہلو۔ کیونکہ کچھ طلبہ حفظ کے بھی ہیں، ان کو اس سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اس طرح سے عوام کو بھی اس سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے جو معلوماتی پہلو ہے اس کو باہر لایا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو۔ واقعتاً کیا کہتے ہیں، ہم جو بتانے جا رہے ہیں اس میں سے بعض چیزیں آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہوگا۔ آپ اس ہماری ویڈیو کو مسلسل لگاتار سنتے رہیں اور ہمارے چینل شفا آن لائن سے جڑے رہیں تو انشاءاللہ بہت ہی عجیب و غریب چیزیں آپ کو روزانہ معلوم ہوتی رہیں گے۔ تو ہم ایک نیا سلسلہ اپنے طلبہ کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے قرآن کا معلوماتی پہلو، کہ قرآن میں کون سی چیزیں کتنی مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں سیرت کے پہلو پہ چلیں گے، پھر کیا کہتے ہیں عام معلومات پہ چلیں گے، اسی طرح سے صحابہ کرام کے صحابہ کرام کی زندگی سے متعلق معلومات کو ہم پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہے گا، تو آپ ہمارے چینل شفا آن لائن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کیا کہتے ہیں اپنے دوست اور احباب میں شیئر کیجئے گا۔ تو ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارا جو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کی دو شکلیں ہوں گی، کبھی تو ہم سوال اور جواب کی شکل میں یہ سلسلہ پیش کریں گے اور کبھی ہم بغیر سوال اور جواب کے ویسے ہی کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے قرآن کے معلومات پیش کریں گے۔ آپ دونوں طرح سے جس طرح سے چاہے کیا کہتے ہیں آپ روزانہ سنیں، آپ کو کیا کہتے ہیں اندازہ ہو جائے گا، کبھی کیا کہتے ہیں سوال جواب کی شکل میں، کبھی بغیر سوال جواب کی شکل میں۔ تو چلیے آج یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اور یہ پہلا سلسلہ ہے، تو آج شروع ہم کرتے ہیں۔ تو آج کا پہلا عنوان ہے غرائب القرآن سے متعلق۔ یہاں پہ غرائب القرآن سے مراد ہماری یہ ہوگی کہ قرآن کریم میں وہ چیزیں جو صرف ایک مرتبہ استعمال ہوئی ہیں یا ایک جگہ استعمال ہوئی، اس کو ہم پیش کریں گے۔ جیسے آج کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، کہ قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جس کی ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ آیا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ قرآن کریم میں صرف ایک صورت ایسی ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ 28ویں پارے کی پہلی صورت سورہ مجادلہ ہے، جس کی ہر آیت میں اللہ کا لفظ آیا ہے۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف ایک زیر آیا ہے، صرف ایک ہی زیر ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ سورہ اخلاص ہے، جس میں صرف ایک زیر ہے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف ایک تا کا استعمال ہوا ہے، صرف ایک مرتبہ؟ جواب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، جس میں صرف ایک مرتبہ تا کا استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 4، قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف ایک خا کا استعمال ہوا ہے، خا صرف ایک مرتبہ آیا ہے؟
جواب یہ ہے کہ وہ سورہ قدر ہے، جس میں صرف ایک مرتبہ خا کا استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 5، قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ یہ سوال بہت مشہور ہے اور عام طور پہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے، جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، قرآن کریم میں شین پر 2 پیش صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ کون سے پارے میں ہے وہ لفظ؟ جواب یہ ہے کہ وہ 19ویں پارے میں ہے وہ آیت، سورہ نمل کے اندر۔ آیت یہ ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یہ عرشن جو شین ہے اس پہ 2 پیش آیا ہے۔ اب پورے قرآن کریم میں یہ ایک ہی مرتبہ شین پہ 2 پیش آیا ہے، اور دوسری کہیں کیا کہتے ہیں دوسری کسی جگہ بھی شین پہ 2 پیش نہیں استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 7، قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا نام آیا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی، اس کے علاوہ اور کسی مہینے کا نام نہیں آیا ہے۔ سوال نمبر 8، پورے قرآن کریم میں 1,24,000 صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، وہ کون سے صحابی ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ حضرت زید ابن حارثہ ہے، جس کا تذکرہ 22ویں پارے کے دوسرے صفحے میں آیا ہے، فلما قضا زید منہا، اس میں زید ابن حارثہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام پورے قرآن کریم میں نہیں آیا ہے۔ سوال نمبر 9، پورے قرآن کریم میں صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ کون سی عورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سوال نمبر 10، قرآن کریم میں جہاں بھی جنات تجری من تحتها الانہار کا لفظ آیا ہے، وہاں پہ من تحتها من تحتها من تحتها ہر جگہ من ہے، تحتها سے پہلے من ہے، لیکن ایک جگہ ایسا ہے جہاں پہ تحتها سے پہلے من نہیں ہے، تحتها الانہار ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ 11ویں پارے کے دوسرے صفحے کی آیت ہے، جہاں پہ من تحتها میں تحتها سے پہلے من کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، اور یہ صرف ایک ہی جگہ ہے پورے قرآن کریم میں۔ سوال نمبر 11، قرآن کریم میں صرف جہاں بھی جہاد والی آیت آئی ہے اور اس میں جان کا اور مال کا دونوں کا تذکرہ آیا ہے، تو ہر جگہ پہلے مال کا تذکرہ آیا ہے، اس کے بعد جان کا تذکرہ آیا ہے، جہاں بھی جہاد کی آیت آئی ہے۔ لیکن ایک آیت ایسی ہے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر جان کا تذکرہ پہلے ہے، مال کا تذکرہ بعد میں ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ 11ویں پارے کی آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہاں پہ انفس یعنی نفس کا تذکرہ، جان کا تذکرہ پہلے ہے، مال کا تذکرہ بعد میں ہے۔ باقی اس کے علاوہ کہیں بھی پہلے نفس کا تذکرہ نہیں ہے، پہلے جان کا تذکرہ نہیں، بلکہ ہر جگہ پہلے مال کا تذکرہ ہے، پھر جا کر کے نفس کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 12، قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جو ذا سے شروع ہوتی ہے، تو ذو جسے کہتے ہیں، وہ ذو سے شروع ہوتی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ 21ویں پارے کی سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہی آیت ہے جو ذا سے شروع ہوتی ہے۔ سوال نمبر 13، قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جو صیغہ تعجب سے شروع ہوتی ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ 15ویں پارے کی پہلی صورت سورہ بنی اسرائیل ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ صیغہ تعجب سے شروع ہوتی ہے۔ سوال نمبر 14، قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جو واو سے شروع ہوتی ہے اور واو پر ہی ختم ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہ 27ویں پارے کی سورہ نجم ہے جو واو سے شروع ہو کر کے واو پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 15، قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جو نون سے شروع ہوتی ہے اور نون پر ہی ختم ہوتی ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ 29ویں پارے کی سورہ نون، جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے، وہ نون سے شروع ہوتی ہے اور نون پر ہی جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 16، قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جس میں صرف 3 آیات ہے، لیکن اس میں 10 واو کا استعمال ہوا ہے، صرف 3 آیت کے اندر 10 واو کا استعمال ہوا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ 30ویں پارے کی سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں 3 آیات ہیں اور 10 واو کا استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 17، قرآن کریم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ معروف کے بجائے مجہول پڑھا جاتا ہے، ہر جگہ حکم یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں معروف پڑھا جائے، لیکن ایک جگہ حکم یہ ہے کہ اس کو مجہول پڑھا جائے، وہ کون سی جگہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ 12ویں پارے میں ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہاں پہ مجرے را کے نیچے کھڑی زیر ہے تو مجریہا پڑھنا چاہیے، لیکن وہاں پہ حکم یہ ہے کہ اس کو مجہول پڑھا جائے۔ سوال نمبر 18،
ایک عورت ایسی ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں گھر کی تعمیر کا مطالبہ کیا، وہ کون سی عورت ہے؟ صرف وہ ایک ہی عورت ہے، اور اس کا تذکرہ کس پارے کے اندر ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو فرعون کی بیوی تھے۔ انہوں نے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی کے اندر جنت کا مطالبہ کیا تھا، فرمایا تھا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر اور کسی عورت نے جنت کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ سوال نمبر 19، ایک جانور ایسا ہے کہ اس کا اور اس کی ماں کا دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، وہ کون سا جانور ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ گائے اور اس کا بچہ بچھڑا اس کا ہے۔ یہ جانور ہے جس کے کیا کہتے ہیں ماں اور بیٹے دونوں کا تذکرہ آیا ہے۔ ماں کے لیے بقرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بچے کے لیے عجلن کا لفظ استعمال ہوا ہے پہلے پارے کے اندر، تو ماں اور بچہ جو دونوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں ہے کہ اس کا بھی اور ماں کا بھی تذکرہ آیا ہو۔ سوال نمبر 20، پورے قرآن کریم میں ایک رکوع ایسا ہے جس میں صرف ایک آیت ہے پورے رکوع میں، یعنی ایک رکوع ایک آیت کی ایک رکوع ہے، وہ کون سا رکوع ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ 29ویں پارے کی سورہ مزمل کی دوسری رکوع ہے، جس میں پورے رکوع کے اندر صرف ایک آیت ہے۔ سوال نمبر 21، قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جس میں 100 سے زیادہ آیات ہیں مگر اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ نہیں آیا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ 12ویں پارے کی صورت سورہ یوسف ہے، جس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 22، قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 2 حکم یعنی 2 امر، 2 نہیں، 2 خبر اور 2 بشارتیں موجود ہیں۔ یہ قرآن کریم کا بہت بڑا اعجاز ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ 20ویں پارے کی سورہ قصص کی آیت ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اس آیت کے اندر 2 امر، 2 نہیں، 2 خبر، 2 بشارتیں ہیں ایک ہی آیت کے اندر۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ سوال نمبر 23، قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جس میں سب سے زیادہ ضمیروں کا استعمال ہوا ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں سب سے زیادہ ضمیروں کا استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 24، قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جس میں 16 میم ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 48 ہے، جس میں ایک آیت کے اندر 16 میم کا استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 25، قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جس میں 33 میم ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ تیسرے پارے کی آیت مداینہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ یہ جو پورے صفحے کی ایک آیت ہے، اس آیت میں ایک آیت کے اندر 33 مرتبہ میم کا استعمال ہوا ہے، جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت بھی مانی جاتی ہے۔ سوال نمبر 26، قرآن کریم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں 2 غین ایک ہی جگہ استعمال ہوئے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، غین کے بعد غین استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 27، قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جس میں 16 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے، 16 مرتبہ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، وہ صرف ایک صورت ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ سورہ مائدہ ہے، جس میں 16 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو قرآن کریم کے غرائب میں سے ہیں، یعنی جو صرف ایک مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو آج ہماری ویڈیو کا ہمارے قرآنی معلومات کا پہلا سلسلہ تھا، اس میں ہم نے 27 سوال اور جوابات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو دور تک پھیلائیں گے تاکہ لوگوں کو قرآن سے متعلق معلومات حاصل ہوں، اور آپ بھی کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو بھی معلومات ہو۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے چینل شفا آن لائن کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔